أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ اور تفصیل بیان کی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کی کچھ وعدہ خلافیاں اور کچھ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کچھ سرکشی اور بغاوت کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے فرما کر آخر میں ان کا انجام اور ازلی بدبختی اور نتیجہ بیان کیا تھا۔ فباؤوا بغضب من اللہ، کہ یہ اللہ کا غضب اختیار کر چکے ہیں، اللہ کی ذلت اور اللہ کی طرف سے ناراضگی ان پر ہمیشہ کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بعد ایک قاعدہ، اصول اور کلیہ بیان فرما دیا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس میں بنیادی شرائط اسلامی عقائد پائے جائیں گے تو وہ نجات پائے گا۔ گویا اللہ رب العزت نے ان آیات میں نجات کا اور فوز و فلاح اور کامیابی کا قاعدہ اور اصول بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے چند فرقوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہ بات ذکر کی کہ جو آدمی بھی اسلامی عقائد پر یقین رکھے گا، ان پر ایمان رکھے گا، جتنے بھی عقائد بدیہیہ ضروریہ ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور یہودی لوگ، والنصارى اور نصارى، والصابئین اور صابئین، من آمن باللہ، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور پاکیزہ عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے مہمان نوازی ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان قانون کی پاسداری کرے گا، دستور اور قانون کے مطابق زندگی گزارے گا، پاکیزہ عمل کرے گا، تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت اسے غموں سے محفوظ رکھیں گے۔ گو کچھ آزمائش آئے گی، کچھ تکلیف آ سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی حفاظت فرمائیں گے، اور قیامت کے دن بھی اسے کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہاں چند فرقوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ایمان والے، اور پھر فرمایا کہ یہود، یعنی یہود ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا، ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، تو اسی کی نسبت کرتے ہوئے انہیں یہود کہا جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں یہود اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہود تہود سے ہے، جب یہ پڑھا کرتے تھے، قرآن تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، قانون کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، تو یہ ہلتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا، اور تیسرے گروہ کا والنصارى، نصارہ، یہ نصارہ نصرانی کی جمع ہے، اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں آئے تھے اس کا نام ناصرہ تھا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک نسبت کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک لفظ ارشاد فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا، من انصاری اللہ، کون اللہ تعالیٰ کی ہاں میری مدد کرے گا، کون مجھے اللہ کے سامنے جواب دے دینے کے لیے میری حمایت کرے گا۔ تو ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قانون شکنی کے، قانون کی پاسداری کے لیے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی مدد کریں گے، تو اسی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں انصار اور نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اللہ رب العزت نے فرقے کا تذکرہ فرمایا والصابئین، اور جو صابئین ہیں، صابئین کے بارے میں امام خازن فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور پر ایمان اور یقین رکھتے تھے، اور جتنے بھی عقائد ہیں ان کو تسلیم کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ گروہ اور یہ فرقہ ستاروں کی بھی پرستش کرتا تھا، یعنی ایک نبی اور کتاب کو بھی مانتے تھے اور ساتھ ستاروں کو بھی اپنا پرستش اور خدا مانتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قانون نجات یہ بیان کیا
کہ جو بھی دائرہ اسلام میں آنا چاہے، نجات کے دائرے میں آنا چاہے، تو اسے تمام اسلامی عقائد کا بنیادی جتنے بھی عقائد ضروریہ اور بدیہیہ ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو، چاہے اس کی صفات ہوں، پیغمبر کی ذات ہو، کتابیں ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ رسول ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ تقدیر ہو، جتنے بھی عقائد ہیں ان سب پر یقین رکھے گا، اور پھر اس یقین کے بعد اپنی زندگی میں اس قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، اس کی حدود میں رہتے ہوئے عمل بھی کرے گا۔ یاد رکھیے قرآن پاک نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا، جہاں بھی ایمان والوں کو عقائد کی دعوت دی، وہاں نیک عمل کی، پاکیزہ اعمال کی بھی دعوت دی ہے، کیونکہ جو شخص پاکیزہ عمل نہیں کرے گا، عقائد کے تسلیم کرنے کے بعد، ایمان رکھنے کے بعد، ایمان کی پاسداری نہیں کرے گا، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ احکام جو ایمان ان کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان اس بات کا انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ جس بات پر وہ یقین رکھتا ہے اس بات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو، اللہ کے قانون کو بجا لائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لے، پاکیزہ عمل بھی کرتا رہے، تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں ایک تو میری مہمان نوازی بھی تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا نزلا من رب الرحیم، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، ایک مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو، اسلام کے عقائد کو تسلیم کرنے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو بھی میرے قانون کی پاسداری کرے گا، اس پر یقین رکھے گا، تو ایک تو اسے انعام یہ ہے کہ میری طرف سے ایک مہمان نوازی، ایک مہمان خانہ اس کے لیے تیار ہے، اور ایک اس کے لیے بڑا اجر عظیم میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسرا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ رب العزت نے اس آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ خوف کا تعلق مستقبل اور آئندہ آنے والی چیزوں سے ہوا کرتا ہے، کہ جیسے کوئی شخص کہ مجھے فلاں چیز کا خوف اور اندیشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور حزن اور غم کا تعلق گزشتہ اور گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو اسے غم لاحق ہوتا ہے کہ فلاں اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اسے غم لاحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھ سے یہ تجارت کر لے گا، جو بھی اسلام میں داخل ہو کے ایمان والی اور پاکیزہ زندگی گزار لے گا، جو میرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق راستہ اختیار کر کے چل پڑے گا، تو اس کے لیے جہاں مہمان نوازی، جہاں مہمان خانہ اس کے لیے تیار ہے، تو کل قیامت کے دن اسے گزشتہ زندگی کا غم نہیں ہوگا کہ مجھ سے وہ مال و دولت، مجھ سے وہ دنیا کی چیزیں چھوٹ گئیں، میں اس کے بدلے اس ایمان والے کو ہزارہ درجہ بہتر دے دوں گا۔ ولا خوف علیہم، اور ان پر خوف بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بظاہر ایک بات سمجھنے کی ہے، قیامت کے دن تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوف کا عالم ہوگا، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ ہمارے ذات کو، ہماری جان کو محفوظ کر دیجئے، ہمیں محفوظ پناہ گاہ دی دیجئے تاکہ ہم باحفاظت رہیں۔ تو قیامت کے دن تو انبیاء پر بھی ایک حالت اور کیفیت ایسی طاری رہے گی، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر خوف نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ خوف دو وجہ سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کو جرم کا خوف ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اس کی پاداش میں مجھے اب سزا ملنے والی ہے، اور ایک خوف عدالت کا ہوتا ہے، ایک خوف بادشاہ کے جاہ و جلال اور اس کی عظمت کا خوف ہوتا ہے، اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بڑا شخص کسی کو طلب کر لے، تو اگر اس نے جرم نہ بھی کیا ہو لیکن بادشاہ کی اس بڑے کی عظمت میں آتے ہوئے اسے ایک خوف محسوس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ خوف نہیں ہوگا کہ انہوں نے جرم کیا ہے، میں ان کو نجات دوں گا، لیکن عدالت کا خوف ہو سکتا ہے، بادشاہ کا خوف ہو سکتا ہے، اس کے جاہ و جلال
اور مرتبے کا خوف ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ایک قانون کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بتا دیا کہ نجات صرف ایمان میں ہے، اور جتنے بھی عقائد ضروریہ ہیں اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں یہ قانون نجات ہے، اور ساتھ ساتھ پاکیزہ عمل اور نیک عمل بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں مل جائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ایسا ہوگا، نہ انہیں گزشتہ زندگی کا غم ہوگا کہ دنیا کے معلومات، دنیا کی چیزیں ہم سے چھوٹ چکی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ایک اور واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قانون اور دستور کی بات کی، اور اس بات کا معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے پاس جو بھی قانون اور دستور کی کتاب لائیں گے، آپ ہمیں بھی اللہ کے جو احکام بتائیں گے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہمیں کچھ ایسی کتاب اور قانون چاہیے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب سے نواز کر ان کے پاس بھیجا کہ اب انہیں یہ کتاب دے دیجئے اور اس کے مطابق یہ زندگی گزاریں۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے ان احکام پہ عمل کرتے، انہوں نے مختلف قسم کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ پہلے کہنے لگے کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کی، یسمعون کلام اللہ، ان کے ایک فریق نے، ایک جماعت نے اللہ کا کلام بھی سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تھا کہ یہ میری کتاب ہے، میں نے اس پیغمبر پر نازل کی ہے۔ تو واپس آ کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس پر عمل ہو سکتا ہے تو ٹھیک، جو مشکل ہے اسے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کر کے اور مختلف قسم کی تعویلات اور توجیہات کر کے بسا اوقات تو اللہ کے حکم کو بالکل پامال کر دیتے، یا بسا اوقات اس کی ایسی تبدیلی کر دیتے کہ مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے تفصیل بیان کر رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہیں یاد ہے کہ مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اس قانون کے مطابق، اس کتاب کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن پھر اس کے منکر ہو گئے، پھر مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے کر کے اللہ سے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی بطور تنبیہ کے ان پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تم پر پہاڑ اور طور کو لا کھڑا کیا۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ ہم نے اس پہاڑ کو اکھاڑ کے ان پہاڑ کو اس قوم پر کھڑا کر دیا کہ اگر نہیں مانتے تو اللہ رب العزت یہ پہاڑ تم پر پھینک دیں گے۔ یہاں بظاہر ایک بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی بھی خوشی سے کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے اس کا معنی یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی آدمی خوشی سے اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسلام میں یہ جبر نہیں کہ زبردستی ایمان قبول کیا جائے، زبردستی اس دین کو قبول کیا جائے، یہ معنی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس عقائد کو تسلیم کر لے، جب ایک مرتبہ اسلام کے حلقے میں داخل ہو جائے، اس کے بعد احکام کی پابندی لازمی اور ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر جو پہاڑ کو کھڑا کیا وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ تم نے تورات پر یقین کر لیا ہے، تم نے اسے قانون کی اور میری کتاب مان لیا ہے، لیکن اب تم مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اگر نافرمانی کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بطور تنبیہ کے لیے ان پر پہاڑ کھڑا کیا، اور یہ کہنے لگے قالوا سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم مانتے ہیں اللہ، ہم آپ کے حکموں کو دل و جان سے مانتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو میں نے احکام اس میں دیے ہیں اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو، یعنی انہیں بھول نہ جانا، انہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ وقتی طور پہ ہے، بلکہ ساری زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہونا ہے،
ایک تو ان پر یقین رکھے، ان کے مطابق زندگی گزارو اور پھر ان پر ہمیشہ اور دوام کرو، لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے ساتھ نتیجہ بھی بیان کر دیا ہے کہ جو شخص قانون کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کے احکام کی پاسداری اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اگر تم ان کو مان لو گے تو جہنم کی بھڑکتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاروں سے محفوظ رہو گے، اس دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ رہو گے، پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے میرے پاس آؤ گے، تم میرے پاس دینے کے لیے ہزارہا نعمت ہیں اور دنیا سے بہت ہی بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں قانون کی اور اللہ کے احکام کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔